ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ مسجد نبوی شریف میں موجود تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔ یہ پہلی سیڑھی ہے، پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین آمین۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ حالانکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی معمول نہیں تھا، یہ معمول سے ہٹ کر ہوا ہے کہ منبر کی ہر سیڑھی پر چڑھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین 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 فرمایا۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مکمل فرما کر جب فارغ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے، اور بعد میں ہم لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، آج تو ہم نے خلاف عادت بات کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تو نہیں ہے یہ کہ جب آپ منبر پر چڑھتے ہوں تو آمین 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 فرماتے ہوں، لیکن آج ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے منبر کی ہر سیڑھی پر چڑھتے وقت آمین 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 فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس اس وقت جبرائیل آئے ہوئے تھے، جبرائیل، اور جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی ہیں، اور میں نے ان تینوں بد دعاؤں پر آمین کہا ہے۔ تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول، وہ کیا بد دعائیں ہیں؟ کس کے حق میں بد دعا کی گئی؟ کس کو بارے میں، کس کی بد دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں منبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل آئے اور جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص، برباد ہو وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا اور وہ رمضان کے مہینے میں عبادت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا آمین، یعنی واقعتاً ایسا شخص برباد ہونا چاہیے جس نے رمضان کا مہینہ پایا، صحت ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اس کے باوجود وہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکا۔ تو جبرائیل نے کہا، میں نے کہا کہ وہ برباد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آمین کہا کہ ہاں، ایسے شخص کو برباد ہونا چاہیے۔ بیمار آدمی وہ اس سے مستثنیٰ ہے، مریض آدمی اس سے مستثنیٰ ہے، بہت زیادہ بوڑھا آدمی جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہے، بچہ اس سے مستثنیٰ ہے، مجنون، دیوانہ، پاگل وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ یہ اس آدمی کے بارے میں ہے جو روزہ رکھ سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتا ہے، یہ بد دعا اس شخص کے بارے میں ہے۔ پھر ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، دوسری مرتبہ آپ نے آمین فرمایا ہے تو وہ کس بات پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول، وہ شخص بڑا بدبخت ہے جس کے سامنے آپ کا نام آتا ہو، آپ کا ذکر آتا ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، وہ شخص بڑا بخیل اور بدبخت ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آمین کہا کہ اے اللہ پھر ایسے شخص کی بدبختی میں اور اضافہ فرما کہ جو مجھ پر درود نہیں پڑھتے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو، برباد ہو، جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین میں سے دونوں کو یا والدین میں سے ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنے لیے جنت کو نہ بنا سکا، ایسا شخص برباد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا آمین کہ واقعتاً ایسے شخص کو ہلاک ہونا چاہیے جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ممبر مبارک کی جو 3 سیڑھیاں تھیں، ان تینوں سیڑھیوں پر چڑھتے وقت آمین 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 جو فرمایا، تو بعد میں صحابہ کرام کے استفسار پر، صحابہ کرام کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل یہ ارشاد فرمائی کہ وہ شخص ہلاک ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ شخص برباد ہو جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، اور وہ شخص برباد ہو جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت کو نہ پا سکا۔ اس میں والدین کی اہمیت، فضیلت اور والدین کا ادب اور احترام بتایا گیا ہے، لیکن یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ والدین کو بھی چاہیے اولاد کے حقوق کی رعایت رکھیں، اولاد کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں اور صحیح معنی میں اپنی اولاد کو صحیح راستے پر چلانے کی کوشش کریں، اور والدین اپنی اولاد کے حق میں وہ فیصلے کریں جو اولاد کے حق میں بہتر ہوں۔ اپنی مرضی والدین اپنی اولاد پر مسلط نہ کریں، اپنی اولاد کے ساتھ دوستانہ ماحول میں رہیں، دوستانہ ماحول میں گفتگو کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اولاد کی طرف سے کبھی شکوہ اور شکایت کا موقع آپ کو نہیں ملے گا۔ اور اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنی طاقت سے بڑھ کر اپنے والدین کی اطاعت کریں اور والدین کی خدمت کریں، اور جتنا ہو سکے اپنے والدین کو راضی اور والدین کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔